بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید محمد نقوی، یا اللہ ان کے درجات بلند ہیں، انہیں ماہ مبارک رمضان کی پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات انہیں نصیب ہوئی، اور روز جمعہ انہیں قبر کے آغوش میں دیا۔ وہ شاید ہماری والدہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں روزانہ جب ان کے پاس جاتا تھا تو پہلا سوال کرتے تھے کہ باجی کیسی ہیں؟ ہم اپنی والدہ کو باجی کہتے ہیں، جو ہمارے ماموں ہم ساتھ رہتے تھے، یہ ہمیں ہماری والدہ باجی کہتے تھے، تو ہم سب بہن بھائی باجی ہیں۔ تو مجھ سے کہتے تھے باجی کیسی ہیں؟ تو کہتا تھا وہ کہہ رہی ہیں مجھے لے کے چلو، تو کہا نہیں انہیں لے کر نہیں آؤں، وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے پریشان ہوگی۔ جب بیٹھ پر جانے کی بات ہوئی تو میں والدہ سے کہا کہ وہ آ جائیں ان سے ملنے کے لیے، تو بس وہ مل کے گھر آئی ہیں، اور مغرب کی اذان ہوئی ہے، شب جمعہ لگی اور یہاں ان کی رحلت ہوئی۔ تو یہ کچھ نشانیاں تو ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں قبولیت درگاہ پروردگار میں، کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، اللہ کی بارگاہ میں درجہ رکھتے تھے، لہٰذا انہیں یہ سعادتیں نصیب ہوئیں۔ میرے لیے ذرا نہیں کچھ زیادہ سخت ہے کہ اس مجلس سے خطاب ہوں، لیکن میرے والد کا مجھے حکم نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے بھی رہا، اور آج شاید یہ بھی ان کی تربیت ہے مجھے کہ کیسے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہماری والد تو جب ان کو ہوک اٹھتی ہے نا، ابھی 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ ایک نوحہ پڑھ لیتے ہیں، پاپا اٹھتے بیٹھتے کوئی سوز پڑھ لیتے ہیں، کوئی نوحہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی مرثیہ کا بند پڑھ لیتے ہیں، مگر جب والدہ کے پاس جاتا ہوں تو وہ اس نوحہ خوانی اور سوز خوانی کا ان کا نہیں ہے، تو انہیں سوائے روتے ہوئے میں نہیں پاتا کچھ ہوں، خاص طور پر سو کر آدھے میں اٹھ کر آواز دیتی ہے، جیسے اندر سے اٹھو۔ اچھا بھائیوں، میں اس بات کا اقرار اور اعتراف اور آپ سب کے سامنے اپنے والد سے معافی مانگوں گا، اپنی والدہ سے دیکھ رہی ہیں برابر خواتین کے ممبرگہ میں بیٹھی ہیں، میں ان سے معافی مانگوں گا کہ جو خدمت اون بھائی نے والدین کی وہ مجھے توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ کسی نے ایک دن ان کے سامنے کہا کہ عاطف الوری صاحب، عابد صاحب شہنشاہ کے گھر رہتے ہیں یا ان صاحب آپ کے گھر رہتے ہیں؟ تو فوراً اسے ناراضگی کے لہجے میں کہا ہم ان کے گھر رہتے ہیں، وہ ہمارے گھر نہیں رہتے۔ اسے ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ نہیں کہو کہ وہ ہمارے یہاں رہتے ہیں، ہم ان کے گھر رہتے ہیں۔ والدہ جب سو جاتی تھی تو دیکھتے تھے کہ سو گئی ہیں، تو ان کے پیروں کا بوسہ لینے کا بھی ان کا مزاج ہے۔ یہ سعادتیں جو مجھے توفیق حاصل نہیں رہی، اور اللہ مجھے توفیق عطا کرے، لیکن اون صاحب کا کوئی یہ دانش کربلا میں تھا، کل پہنچا تو روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کو سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا میرے بس کی نہیں ہے، میں اون صاحب جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان کے جانے سے کچھ چیزوں کا احساس ہو رہا ہے، تو شاید کچھ ذمہ داریوں کی طرف بہتری ہو جائے، لیکن اتنی حقیقت ہے کہ وہ یگانہ تھے اپنی مزاج میں، ان کا انداز، ان کا طریقہ، مگر ان تمام باتوں کے ساتھ علامہ صاحب کو کچھ جگہ کی تنگی ہے، اگر ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ سوچا تو میں نے کچھ اور تھا، شاید کچھ باتیں اس سے حوالے سے ہو جائیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ ایک
एक दो बातें उनसे मुताल्लिक़, वो मेरे और मुझ जैसों के सीखने के लिए है। देखिए, प्रोफेशनल जेलसी एक ऐसा मुहावरा है जिसका इनकार नहीं है। डॉक्टर हजरात से खिंचे रहते हैं, इंजीनियरों से खिंचे रहते हैं, कानूनदानों से खिंचे रहते हैं, मौलवी भी इसी दुनिया में रहते हैं, उलमाए किराम भी, मौलवी हजरात भी इसी ज़मीन पे रहते हैं। लिहाजा जैसे हर फील्ड और हर शोबे में एक जो आप बोलते हैं प्रोफेशनल जेलसी, वो कैफियत हर फील्ड में पाई जाती है। और हमारे यहाँ तो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे, इसलिए इजाज़त चाहते हुए सिर्फ इतना जुमला कहूँगा कि हाँ, हमारे यहाँ भी अल्लामा साहब उसकी सनद बताएंगे कि हदीस कितनी मोतबर है कि उलमा में हसद का कोई मादा पाया जाता है या नहीं। लेकिन कौन साहब के अंदर ये हसीन खूबी थी कि अगर मुब्तदी तालिब इल्म, यानी जो अभी सर्फ और नहव पढ़ रहा है, हिदायत समदिया पढ़ रहा है, मसलन मुल्ला मोहसिन, मसलन सर्फ सादा और सर्फ मुक़द्दमाती, ये नई किताबों के नाम है। अभी इब्तदाई तालिब इल्म अगर भी है ना, तो उसे मौलाना कहे बगैर नहीं रुकते थे, और अगर वो कहीं पीछे बैठा होता था उसे अपने साथ बिठाते थे, उसे हौसला देना, अगर उसे किसी तरह की कोई ज़रूरत है तो उसको पूरा करने की कोशिश करना। ये सारी बातों के बाद मैं उनसे छोटा, 8 साल छोटा हूँ। मुझे मजालिस लिख के देते थे सैदपुर, मैं जब बचपन की मजालिस, बच्चों की मजलिसों में पढ़ने को हमें शौक़ होता था। तो मगर इस कैफियत के बाद कि उनकी शोहरत किसी कदर, उनका हिसाब ही अलग था, हमारा हिसाब अलग है, उसके बावजूद कभी उन्होंने इस बात का बाल बराबर भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे बारे में उनकी जो राय थी वो आपके सामने है। ये उनके बड़ेपन की अलामत है, ये उनके बुजुर्ग होने की अलामत है। इंसान फुटों से नहीं नापा जाता, इंसान इंची टेकों से नहीं नापा जाता, इंसान बुर्दबारी से नापा जाता, तहम्मुल मिजाजी से नापा जाता, कितनी उसके अंदर बर्दाश्त है, कितनी तहम्मुल मिजाजी है। मौला अली फरमाते हैं, खबरदार अहले बैत के मसले में उलझो नहीं। कोई कहेगा कि वो भी अहले बैत में है, कोई कहेगा वो भी अहले बैत में है, मैं एक अक़वाल नकल नहीं कर रहा। मौला फरमाते हैं, खबरदार अहले बैत के मसले में उलझो नहीं, बल्कि युख़बिरुकुम हिल्मुहुम अन इल्मिहिम, अहले बैत का हिल्म उनके इल्म का पता बताएगा, उनका वजूद पुकार कर बताएगा कि ये अहले बैत है। लिहाजा इंसान की जो शख्सियत है, अब देखिए चले गए, आज सोया में कुछ दिन बाद हम ऐलान करेंगे चेलुम का, फिर पहली बरसी होगी नहीं मालूम, और फिर हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पहली बरसी होगी, और इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। बात शख्स चला गया, शख्सियत चली गई, मगर उसका किरदार, उसके अफ़आल, उसके तौर तरीक़े, वो एक ऐसे चराग की तरह है जिससे चराग जलता है और मुसलसल लोगों को इससे हिदायत